یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے۔ اب یہاں تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کے دن کا، اور اس کے لیے 3 کیٹیگوریکل نفییں آ رہی ہیں۔ وہ دن یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی مفید ہوگی، نہ کوئی شفاعت فائدات پہنچائے گی۔ یہ جو کیٹیگوریکل ڈینائل ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اگلی آیت الکرسی میں ایک ایکسیپشن بھی اس میں آئے گی۔ شفاعت جو ہے اس کی ایک شکل ہوگی اور وہ جائز ہوگی، لیکن ابھی جو ہے کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے اسے ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس سے بھی زیادہ سخت کیٹیگوریکل ڈینائل جو ہے ان چیزوں کا 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں پہلے آ چکا ہے، ایک اس کے 6 رکوع میں اور ایک 15 رکوع میں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا ينفعها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، لا يقبل منها شفاعۃ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ ڈرو اس دن سے، قیامت کا دن جب آئے گا، نہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام آ سکے گی، نہ کسی کی جانب سے کوئی سفارش قبول ہوگی، نہ کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی کوئی مدد ہو سکے گی۔ یہ ہے قیامت کا دن۔ پھر 15 رکوع میں پھر آیا یہی 4 چیزیں، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہاں جو نمبر 2 پر ہے اسے وہاں نمبر 3 پر لے گئے، اور جو نمبر 3 پر ہے اسے نمبر 2 پر لے آئے، بس صرف اتنا سا ترتیب کا فرق کیا ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يؤخذ منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ، اب شفاعت کا ذکر نمبر 3 پر آ گیا، وہاں نمبر 2 پر تھا۔ کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی، ولا هم ينصرون، نہ اس کو مدد ملے گی۔ تو 3 مرتبہ سورہ بقرہ میں آ گیا، یہ تیسری مرتبہ جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ واتقوا یوما، فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، یعنی قیامت کے دن کام آنے والی شے انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، اصل شے جس پر کہ فیصلہ ہوگا، اگرچہ فیصلہ کن شے آخری اللہ کی رحمت ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی شخص محض اپنے افعال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اور جب کسی صحابی نے حضور سے پوچھ لیا، بڑی ہمت کی، جرأت سے کام لیا کہ کیا حضور آپ بھی، کیونکہ وہی لفظ میں دوبارہ استعمال کر رہا ہوں، کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ، کہ حضور کا یہ جملہ جو تھا اتنا یوں سمجھیے کہ واضح تھا اور اتنا ہماگیر تھا کہ آپ نے فرمایا کوئی شخص نہیں جا سکے گا جنت میں محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ اللہ کی رحمت دستگیری نہ فرمائے۔ تو اب اس میں ایک سوال پیدا ہو گیا، کیا حضور آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ لیجئے آخری شے تو رحمت خداوندی ہے، بنیادی شے اعمال ہے، یہ رحمت بھی اعمال پر آتی ہے۔ آپ نے اپنی سی محنت کی ہے، آپ نے اپنی سی کوشش کر لی ہے، چلیے پھر بھی آپ یہ ایک سمجھیے کہ ایک مارک ہے ریکوائرڈ، ایک معیار، اس تک نہیں پہنچ سکے، لیکن آپ نے اپنی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کنڈون کر دے گا، تلافی کر دے گا، اپنی رحمت سے جو ہے اس کی تلافی کر دے گا، یہ دوسری بات۔ لیکن آپ عمل سے بالکل عمل سے، یہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، اسی طرح اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا کر یا رسول اللہ کی شفاعت کا بہانہ بنا کر انسان جو ہے اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لے، تو پھر نہ وہ شفاعت مفید ہوگی اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ دستگیری فرمائے گی۔ تو اصل شے اعمال، جیسے کہ سورۃ النجم میں فرمایا لیس للانسان الا ما سعی وان سعیہ سوف یری، نہیں ہے کسی انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ہاں اس کی کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، وہ اپنی کوشش کو اپنے سامنے موجود پائے گا، سوف یری، دکھا دیا جائے گا یہ تمہاری کوشش۔ تو یہ ہے تیسرا مقام سورہ بقرہ میں جس میں کہ شفاعت کی بھی کیٹیگوریکل ڈینائل ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اب وہ آ گیا شفاعت کا مسئلہ۔ پہلے تو یہاں پر نوٹ کیجئے کہ انداز کیا ہے،
من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کی جرات کر سکے اس کی جناب میں مگر اس کی اجازت سے۔ پہلا انداز جو ہے وہ بڑا پھر چیلنجنگ ہے کون وہ جو یہ سمجھتا ہو کہ اسے یہ اختیار حاصل ہے، جو سمجھتا ہو کہ اسے وہ زور حاصل ہے، وہ قوت حاصل ہے کہ اس کی بنا پر اس کی سفارش مانی جائے؟ کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ کس نہ باشد من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کی جناب میں؟ الا باذنہ، استثناء آ گیا، ہاں اس کی اجازت سے۔ اب اس کو لوٹ کر لیجئے، چونکہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے، بڑا اختلافی مسئلہ ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں نے آپ سے عرض کی کہ 3 دفعہ کی ایبسولوٹ نگیشن کے بعد، کیٹیگوریکل نگیشن کے بعد یہاں اس بات آیا ہے۔ 3 دفعہ وہ میں گنوا چکا ہوں، سورہ بقرہ کا 6واں رکوع، سورہ بقرہ کا 15واں رکوع، پھر اس سے ایک آیت پہلے لا خلۃ ولا شفاعۃ، پھر آیا، اور پھر یہاں بھی انداز جو ہے بڑا پرجلال، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ استثناء جو ہے اس کو بمقابلہ اس نفی کے ذرا اگر تولیں گے تو یہ بہت کمزور ہے اس کیٹیگوریکل ڈینائل کے مقابلے میں۔ نمبر 2، باذن ہی، اصل میں شفاعت کہتے کسے؟ شفع کہتے ہیں دوہری 6، وتر والشفع والوتر، یہ وتر جو ہے 3 نمازیں ہم پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے وتر ہے، اور 2 پڑھتے ہیں، یہ شفع ہے۔ شفع یہ ہے کہ کسی کی درخواست کے ساتھ آپ بھی اپنی درخواست شامل کر کے اسے دوہرا بنا دیں۔ کوئی شخص معافی مانگ رہا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہم اغفر لی، آپ بھی کہیں اے اللہ معاف فرما دے اس کو، اللہم اغفر لہو، یہ شفاعت ہے۔ زندگی میں شفاعت ہوتی ہے، ہم کرتے ہیں، مردوں کے لیے کرتے ہیں، زندوں کے لیے کرتے ہیں۔ تو شفاعت کس معنی میں کہ دعا کی جائے، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کوئی شخص اپنے لیے رحم مانگ رہا ہے، ہم بھی دعا کریں۔ البتہ دعا میں فرق ہوگا، کہیں کسی کے لیے نبی دعا کرے، جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ منافق لوگ اگر جب ان سے خطا ہو گئی تھی، اگر یہ حاضر ہوتے حضور کی خدمت میں اور وہ خود بھی اللہ سے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی استغفار کرتے، تو لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو وہ پاتے کہ اللہ تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو گویا کہ زندگی میں بھی حضور شفاعت فرماتے تھے کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ اپنی خطا مان رہا ہے، اے اللہ تم سے معاف فرما دے۔ بس اوقات ایسا ہوتا تھا میں نے معاف کر دیا، اے اللہ تو بھی معاف کر دے، کیونکہ جو خطا ہوتی تھی ظاہر بات ہے وہ کسی دین کے معاملے میں ہوتی تھی نا، اور حضور چونکہ اس وقت کی جو جد و جہد ہو رہی تھی اس کے قائد تھے، تو گویا کہ وہ ان کے خلاف ایک بات جا رہی ہے، تو میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ تو بھی معاف فرما دے۔ یہ شفاعت قیامت میں بھی ہوگی، البتہ 2 اذن اس کے ساتھ شامل ہے۔ جو شفاعت کرے اسے اجازت ملے کہ ہاں تم شفاعت کر سکتے ہو، جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اس کے لیے بھی ایکسپریس پرمیشن ملے، اس کے لیے کر سکتے ہو۔ یہ 2 طرفہ اذن ہے، مختلف مقامات پر قرآن مجید کے اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو ایک اذن نہیں ہے، اللہ کا اذن اس بندے کو کہ تم سفارش کر سکتے ہو اس بندے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اذن میں شامل ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہم ساری باتوں کی کوئی عقلی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پھر شفاعت کا فائدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ سب مانتے ہیں، جو بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ ایسی کوئی شفاعت نہیں ہے کہ جو اللہ پر کوئی اپنے اقتدار، اپنے غلبے، اپنی قوت کے بل پر اللہ سے کوئی بات منوا لے، اس کا کوئی امکان نہیں، وہ تو شرک ہو جائے گا، بدترین قسم کا شرک ہو جائے گا۔ لیکن شفاعت کی پھر کیا مقام کیا ہے، اس کا محل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کا جو اس کے ہاں مقام اور مرتبہ ہے، جو قدر و منزلت ہے، اس کے اظہار کے لیے شفاعت کی اجازت دیں گے۔ لیکن اب اگر ہم یہ سمجھیں کہ جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے اور میں کہوں صاحب اچھا صاحب آپ کر سکتے ہیں شفاعت ان کے حق میں، تو پھر تو کوئی قدر و منزلت ان کی تو سامنے نہ آئی، وہ تو میرا اختیار آیا نا لوگوں کے سامنے۔ لہذا یہ خفیہ ہوگی کمیونیکیشن، وحی کے ذریعے سے ہوگی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ الاعلام بالخفاء والسرعہ، ہوگی اندر، لیکن یہ کہ لوگوں کے سامنے یہی آئے گا کہ انہوں نے ان کے حق میں سفارش کی ہے، اللہ نے منظور کر لی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ ہے، ان کا پایا ہے، ان کی قدر و منزلت ہے۔ اس طریقے سے ان بندوں کی قدر و منزلت کا اظہار ہو جائے گا پبلک کے سامنے علی رؤوس الاشہاد،
بس اس میں یہ باریک فرق اگر ذہن میں آ جائے تو ساری گتھی کھل جاتی ہے، حل ہو جاتی ہے، کہ اس میں یہی ہے کہ یہ اجازت جو ہے یہ اعلانیہ نہیں ہوگی، یہ اجازت مخفی ہوگی، الاعلام بالسرعت والخفاء، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے، لیکن آپ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا وہاں بغیر اللہ کی مرضی کے، اور کسی کے حق میں شفاعت نہیں کی جا سکے گی جس کے لیے اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اگر ان دونوں لمیٹیشنز کے بغیر آپ نے شفاعت کا کوئی تصور ذہن میں رکھا تو یہ گمراہی کی بنیاد بن جائے گی، پھر آپ کا تکیہ اس شفاعت پر ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اصل شرک کی بنیاد، خاص طور پر جو عرب میں مشرکین تھے، ان کے شرک کی بنیاد تو شفاعت باطلہ کا تصور تو تھا۔ وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ لات اور عزا اور منات نے جو ہے کائنات اور زمین کو پیدا کیا ہے، معاذ اللہ۔ قرآن میں بار بار آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیے، اور کس نے کیے؟ لات نے، عزا نے، منات نے، کسی نے بھی پیدا نہیں کیے۔ ان کا مقام کیا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی لاڈلی ہیں، اور یہ شفاعت کریں گی ہماری، اور اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کر سکے گا۔ پیاری بیٹی آپ کے پاس آئے، اور مجھے اس پر بھولتا نہیں یہ واقعہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، لخت جگر، نور چشم، محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی محبت آپ کو تھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کتنا احترام کرتے تھے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر جو اپنی چادر ہوتی تھی وہاں انہیں بٹھاتے تھے حضرت فاطمہ، بہت ہی محبت تھی۔ اور وہ لاڈلی اور محبوب بیٹی آئی ہے، ابا جان دیکھیے یہ میں چکی پیسنے کی وجہ سے یہ میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں، دیکھیے میں کنویں سے خود پانی لاتی ہوں مشکیزہ اپنے کندھے کے اوپر، تو یہاں پہ بدھی پڑ گئی ہے، نشان پڑ گیا ہے۔ ابا جان اب تو عام لوگوں کے ہاں بھی بڑی سہولتیں ہو گئی ہیں، بڑی فراوانی ہے، اب تنگ دستی کا دور ختم ہو گیا، غزوہ خیبر کے بعد ایک دم بڑی خوشحالی آ گئی تھی، تو ابا جان مجھے بھی کوئی غلام، کوئی کنیز عطا کر دیجئے تاکہ مجھے میرے کام میں کوئی ہاتھ بٹائے، اور کوئی دولت نہیں مانگی تھی، ایک معاون، ہیلپر۔ فرمایا نہیں بیٹی یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تصور نہیں کر سکتا کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر اس وقت۔ فاطمہ درخواست کر رہی ہے، اور کس انداز میں درخواست کر رہی ہے، اپنے ہاتھوں کے گٹے دکھا کر اور اپنے کندھے کی بدیاں دکھا کر کر رہی ہے، لیکن وہ اختیاری فقر، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ عنایت کی ہے کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ کہیں زیادہ ہے غلام سے اور کسی کمی سے۔ تو بہرحال ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ یہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ان فرشتوں کے نام پر انہوں نے یہ مورتیاں بنائی۔ عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث ہے، لات الہ کا مؤنث لات ہے، اور عزا عزیز کا ہے، جیسے کبرا اکبر کا ہے، العز العزا، اس طریقے سے ان کی یہ دیویاں ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اصل میں یہ جو دیویاں ہیں جنہیں ہم پوچھتے ہیں یہ ہماری سفارشی ہوں گی اللہ کے ہاں۔ تو شفاعت باطلہ ہی تھا سارا معاملہ، اور تو کچھ نہیں تھا، ان کا شرک یہی تھا۔ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ کائنات کے خالق جو ہے یہ لات عزا منات حبل جو ہے یہ کائنات کے خالق نہیں، سفارشی ہے، لیکن ان کی سفارش رد نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تصور جو ہے اگر کسی درجے میں بھی ہے تو اسے ذہن سے نکال دیجئے۔ ہاں اس بات ہے اللہ اپنے کچھ مقرب بندوں کا مقام ظاہر کرنے کے لیے خفیہ طور پر انہیں اجازت دے گا، اور ان کی بھی صلاحیت کر دے گا کہ کس کے حق میں شفاعت کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کس کے حق میں شفاعت ہو سکتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، دنیا میں بھی ہے مثال، اگرچہ وہ اسلامی اصول کی روح سے تو غلط ہے۔ آج کل جو ہوتا ہے معاملہ مرسی اپیل کا، تو قتل کا مقدمہ ہے، اور ایک قاتل جو ہے ثابت ہو چکا ہے اس نے قتل کیا ہے، کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے، اور اس نے واقعتاً قتل کیا ہے، اور پھر یہ کہ اس نے اپیل کر لی، سیشن جج سے بھی بات ہوئی ہے، اور ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، اس کے بعد ابھی اسے ایک رائٹ آف اپیل ہوتا ہے ٹو دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ۔ اب ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو جو اختیار آج کل دیا، اسلام میں نہیں ہے یہ، لیکن میں تو آج کل کی مثال سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ جو تعلیم دی ہے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو بھی دی ہے اس نے دی ہے، ہاں یہ ضرور ہے ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔
قدیم نہیں ہے، حادث ہے، لامحدود نہیں ہے، محدود ہے۔ اب محدود جو ہے کروڑوں بھی ہے تو بھی محدود ہے، اور 10-20 کا عدد ہے وہ بھی محدود ہے۔ محدود کے اندر آپ اس کے کوانٹٹی پہلو پر مت جائیے، لیکن ہے محدود، لمیٹڈ۔ تو فرمایا اب خاص طور پر اس کا تعلق جو ہے شفاعت کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ایک تمثیل سے سمجھیے۔ آپ اگر کسی مجسٹریٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی کی سفارش کر دیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ دیکھیے اصل میں FIR کے اندر یہ شرارت کر دی گئی، یہ یوں ہو گیا، پھر جو ہے فلاں شخص نے رشوت لے لی ہے، اور یہ شخص جو ہے مقدمہ جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے کہ یہ مجرم ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجرم نہیں ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہی ہوتا ہے نا آخر۔ کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے اے اللہ تجھے معلوم نہیں، میں بتاتا ہوں تجھے؟ یہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ فرشتوں کی لکھی ہوئی رپورٹ میں آیا ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ فرشتوں سے غلطی ہو گئی یہ ایسا نہیں ہے، اس بندے کو میں جانتا ہوں، یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے ہر وہ شے جو ان کے پیچھے ہے اور ان کے آگے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے احاطہ کر ہی نہیں سکتے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اب یہاں مخلوق کا علم اور اللہ کے علم کا تقابل آ گیا۔ اللہ کا علم وہی سے کل، مخلوق کا علم جتنا اللہ نے دیا ہے۔ تو اب کیسے بتائیں گے کہ اللہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے، اے اللہ یہ شخص ایسا نہیں ویسا ہے؟ نہ کوئی عقلی معاملہ جو ہے اس شفاعت کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، جبکہ علم کامل اللہ کا ہے، اور کوئی بھی ہو کسے باشد، فرشتے ہو، انبیاء ہو، رسول ہو۔ جیسے میں نے بتایا آپ کو، سب سے زیادہ تو اس میں اگر وہ مناجاتوں میں یا نعتوں میں غلو کرتے ہیں تو ہمارے بریلوی بھائی کرتے ہیں نا، ان کا بھی جو مستند عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کا علم ذاتی نہیں عطائی ہے، قدیم نہیں حادث ہے، لامحدود نہیں محدود ہے، بات ختم ہو گئی۔ لہذا استحقاق شفاعت کا اس معنی میں نہیں بن رہا جس معنی میں کہ ہمارے ہاں ایک سفارش کا تصور ہے، یعنی کہ میجسٹریٹ ہے، کوئی جج ہے، جو بھی ہے اس کا علم محدود ہے، وہ تو فائل ہی کو دیکھے گا نا، وہ تو کاغذوں کو دیکھے گا، کیا رپورٹیں آئی ہے، کس طرح کی آئی ہے، وہ میڈیکل رپورٹ ہے، میڈیکو لیگل کوئی آگے آیا معاملہ، اب اسے کیا پتا کہ یہ میڈیکو لیگل جو ایکسپرٹ تھا اس نے رشوت کھا لی ہے، وہ لیکن وہ تو اپنے فائل کو دیکھے گا، رپورٹ کو دیکھے گا، اللہ اللہ کرتا ہے، ساری حقیقت تو اس پر واضح نہیں ہے، آپ واضح کر سکتے ہیں۔ لہذا شفاعت کے اس تصور کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں، یہ اسی کی نفی کے لیے یہاں پر یہ الفاظ اس ترتیب کے ساتھ آئے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔